انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت ہی بڑے اخلاقی بحران سے گزر رہے ہیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے ناظرین اور تمام نفسانی برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی آج اس پاکیزہ صحبت کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا، جو آپ کے پاس روحانی قوت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے کہ صرف آیات پڑھ کر نہیں سنائی جا رہی بلکہ قلوب کا تزکیہ بھی کیا جا رہا ہے۔ خدارا یہ تو سوچیں، اگر کسی اچھی صحبت کی، کسی ولی کامل کی ضرورت نہ ہوتی، خود سے نوافل یا نمازیں ادا کر لینا یا کتاب یا قرآن پاک پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا سلسلہ کیوں جاری فرماتا؟ علماء کرام کے بیان سن لینے سے، کتابیں پڑھ لینے سے علم تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن انسان بذات خود ان تمام نفسانی برائیوں سے، بیماریوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ مرشد اور مرید کا تعلق روح اور جسم کی طرح ہے۔ اگر مرید بیعت ہونے کے بعد مرشد سے رابطہ ختم کر دے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، اور روح کی تازگی مرشد کا دیدار ہے۔ ایک مقولہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، اردو میں ہی نہیں بلکہ انگلش میں بھی، اور وہ ہے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ A man is known by the company he keeps۔ ناظرین، یہ مقولہ بے بنیاد نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ بے شمار نفسانی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن جو ہی انہیں ایک اچھی صحبت میسر آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، ان کے اندر سے وہ جو تمام بیماریاں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا، اور وہی لوگ جو مختلف بیماریوں میں، مختلف نفسانی برائیوں میں مبتلا تھے، ان کا شمار اچھے لوگوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آج ہمارے اندر وہ تمام برائیاں، وہ تمام نفسانی امراض موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی نفسانی اور روحانی برائی سے پاک ہو چکے ہیں؟ اگر آج ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت ہی بڑے اخلاقی بحران سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے اندر آج وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو گزشتہ اقوام میں، جو گزشتہ نبیوں کی امتوں میں موجود تھیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہایت کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے دل میں غیر اللہ کی، دنیا کی محبتوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، لیکن ناظرین یاد رکھیں، ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں اپنی آخری منزل کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی ابدی منزل کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے ناظرین اور تمام نفسانی برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی آج اس پاکیزہ صحبت کی اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو اگر انسان ایسے کسی شخص کی صحبت میں رہے گا جو مختلف برائیوں میں مبتلا ہے، برے کاموں میں مشغول رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ انسان بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے اندر کی جو اچھی خوبیاں اور اچھے اوصاف ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے گا جو اوصاف حمیدہ سے مزین ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو،
تو انسان کے اندر یعنی جو صحبت اختیار کر رہا ہے اس کے اندر بھی آہستہ آہستہ اس اچھے انسان کی خوبیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اس کے اندر موجود برائیوں کا، نفسانی امراض کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی سنگت سے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین، اچھی صحبت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا دوست افضل اور بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کی صحبت تمہارے اچھے اعمال میں زیادتی کا باعث بنے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ ناظرین، اس اچھی صحبت سے، اس اچھے دوست سے مراد ایک ولی کامل، ایک مرشد کامل اکمل کی صحبت ہے۔ اب میں اچھی صحبت کے حوالے سے یا مرشد کامل اکمل کی صحبت کے حوالے سے صوفیہ اکرام کے چند اقوال بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف مبارکہ الفتح الربانی میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اولیاء اکرام کی صحبت اختیار کر، کیونکہ جن پر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اس کو حیات نو عطا کر دیتے ہیں، اگرچہ جن پر ان کی نگاہ پڑی ہے وہ یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو۔ الفتح ربانی میں مزید فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے، اور اغیار کے پاس یعنی جھوٹے اور منافقین کے پاس بیٹھنا ایک عذاب ہے۔ سلطان الفقہ ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل اکمل کی صحبت میں بیٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اب میں دو طرح کے لوگوں کے متعلق بیان کروں گا۔ ان میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے ہی مرشد کامل اکمل کی یا ایک اچھی صحبت کی اہمیت سے ہی انکاری ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اچھی صحبت کو اختیار تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں استقامت اختیار نہیں کرتے، یعنی کسی مرشد کامل اکمل کے ہاتھ پر بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن مرشد کے پاس زیادہ کثرت سے نہیں جاتے۔ ناظرین جو میں نے پہلی قسم بیان کی یہ ان لوگوں کی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کر لینا ہی کافی ہے۔ یہ سوچے اور یہ جانے بغیر کیا ان کی جو نماز ہے یا وہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے اندر کوئی تبدیلی بھی واقع ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یا محض نمازیں ادا کرنے سے سوچیں کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ جو میں نے پہلی قسم کے لوگوں کی بات کی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ لوگ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اور اگر کوئی کسی مرشد کامل کی، کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کر لے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ خدارا یہ تو سوچیں اگر کسی اچھی صحبت کی، کسی ولی کامل کی ضرورت نہ ہوتی، خود سے نوافل یا نمازیں ادا کر لینا یا کتاب یا قرآن پاک پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا سلسلہ کیوں جاری فرماتا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی سب سے پہلے مبعوث فرما دیتا، قرآن پاک کو ہی نازل فرما دیتا، اور وہی حضور کی تعلیمات اور وہ قرآن پاک وہی قیامت تک چلتا رہتا تو یہ کافی نہ ہوتا؟ کیوں اس نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر امت میں انبیاء کرام بھیجے؟ کیوں ان انبیاء کرام پر صحائف نازل کیے؟
وہ اس لیے کہ ان انبیاء کرام کے پاس وہ روحانی قوت ہوتی تھی، وہ نگاہ ہوتی تھی جو دوسروں کے اندر موجود تمام برائیوں کو ختم کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جس نے امیوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو تم پر آیات تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا، جو آپ کے پاس روحانی قوت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے کہ صرف آیات پڑھ کر نہیں سنائی جا رہی، بلکہ قلوب کا تزکیہ بھی کیا جا رہا ہے، حکمت اور کتاب کا علم بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ وہ حکمت، وہ بصیرت، وہ عقل و دانش، وہ فہم و شعور جس کی مدد سے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باطنی قوت سے، اپنی نگاہ کامل کی تاثیر سے صحابہ کرام کو یہ سب علم، یہ سب حکمت عطا کرتے رہے۔ ان کے اندر جو تمام برائیاں تھیں، جن نفسانی امراض میں وہ مبتلا تھے، ان سے انہیں نجات دی۔ اور آج دیکھ لیں، انہی صحابہ کرام کا نام آج زندہ ہے۔ جس نے جتنی زیادہ صحبت پائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آج اس کا اتنا ہی زیادہ نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس صحابی کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ہرگز بات نہ سنیں جو آپ کو اولیاء کاملین کی، فقراء کاملین کی صحبت میں جانے سے منع کرتے ہیں، جو صرف یہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، اور اس کے علاوہ بندہ بے شک دنیا میں جو مرضی کام کرتا رہے۔ نہیں، یہ ہرگز اچھا عمل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، نمازیں بھی 5 ٹائم کی بر وقت ادا کر رہے ہوں گے، لیکن غور کریں، کیا آپ کے اندر جو نفسانی بیماریاں ہیں یا جو برائیاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ہیں، کیا آپ ان سے نجات حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے اس نے پیدا کیا انسان کو؟ وہ فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، بس میں نے پہچان کے لیے پیدا کیا انسان کو۔ تو کیا آپ نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے؟ ناظرین، اب بات کروں گا ان لوگوں کی جو فقراء کاملین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے دست اقدس پر بیعت بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ مرشد کی صحبت اختیار ہی نہیں کرتے۔ کبھی سال 2 سال بعد مرشد کی یاد آئی، وہ بھی اس صورت میں جب کسی مشکل میں پھنس گئے، جب کوئی آزمائش آئی، کوئی تکلیف پہنچی، تو فوراً سے بھاگے مرشد کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہ حضرت صاحب یہ دعا کر دیں، ہم اس مسئلے میں پھنس گئے ہیں۔ تو ناظرین، اولیاء کاملین کا جو مشن ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کے ہے۔ ان کا مشن وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ آیات تو تلاوت کرتے ہیں، لیکن قلوب کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، قرآن و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں کو جو راہ طریقت پر سفر کر رہے ہیں، جنہوں نے راہ فقر کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے مرشد کامل اکمل کے دست اقدس پر بیعت کی ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مرشد کامل اکمل کی صحبت میں آئیں۔ علماء کرام کے بیان سن لینے سے، کتابیں پڑھ لینے سے علم تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن انسان بذات خود ان تمام نفسانی برائیوں سے، بیماریوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر دوائی خود سے کھا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق بھی محسوس ہو، لیکن آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتے۔
اسی طرح صرف کتابیں پڑھ لینے سے، مطالعہ کر لینے سے، نوافل ادا کر لینے سے، عبادات کر لینے سے آپ نفسانی برائیوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. آپ اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے، آپ اپنا تصفیہ قلب نہیں کر سکتے. یہاں میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان بیان کرنا چاہوں گا. مرشد اور مرید کا تعلق روح اور جسم کی طرح ہے. اگر مرید بیعت ہونے کے بعد مرشد سے رابطہ ختم کر دے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، اور روح کی تازگی مرشد کا دیدار ہے. مرشد کی تھوڑی سی ناراضگی بھی آخرت کو، اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے کوشش کریں مرشد کی صحبت اختیار کریں، مرشد کو راضی رکھیں، مرشد کے دیدار کے لیے ضرور حاضر ہوں. کثرت عبادات سے آپ کبھی بھی اپنی نفسانی برائیوں سے پاک نہیں ہو سکتے. ناظرین، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے دنیا میں مشغول رہنا ہے یا دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. نفسانی برائیوں اور بیماریوں میں ہی مبتلا رہنا ہے یا اپنے من کو نور سے منور کرنا ہے، پاکیزہ اور روشن اور اجلا کرنا ہے. ان پاکیزہ نفوس کی صحبت اختیار کرنی ہے جن کی صحبت سے، جن کے دیدار سے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، یا دنیا داروں کی صحبت اختیار کرنی ہے. فیصلہ آپ کا ہے. حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں ہو. ناظرین، صحبت مرشد سے انحراف کے موضوع سے یہ مضمون ماہنامہ سلطان الفقر اپریل 2019 میں شائع ہو چکا ہے. مرشد کی صحبت کے ثمرات اور مرشد کی صحبت سے دور رہنے کے جو نقصانات ہیں ان کے متعلق تفصیل سے جاننے کے لیے ماہنامہ سلطان الفقر کا مطالعہ ضرور کریں. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.